معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتاؤں گا شب قدر کے متعلق۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں کتنا ثواب ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ رات کیا پہلی امتوں کو بھی ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس انعام کا کیا سبب ہوا، یعنی یہ رات جو ہے، اس رات کی جو فضیلت ہے، جو انعامات ہے، یہ امت محمدیہ کو کیوں دیے گئے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس رات کی تعین، یعنی شب قدر جو ہے کون سے دن ہوتی ہے، کون سے رمضان میں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، تو آپ لوگ جو ہے بطور خاص اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات، ایک مقدس رات شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت اور خیر اور برکت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اور بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ یہ رات خیر کی رات ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر بتایا ہے۔ 1000 مہینوں کے آپ جانتے ہیں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنا وقت ہوتا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو یہ رات نصیب ہو جائے۔ جس آدمی نے شب قدر کو پا لیا، قدر کی رات کو پا لیا، تو گویا کہ اس نے 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ رات ہر کسی کو میسر ہو جائے، ہر آدمی اس رات کو پانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کا حقیقت میں یہ بہت ہی بڑا ہم لوگوں کے اوپر انعام ہے۔ قدر دانوں کے لیے، جو لوگ اس کی قدر جانتے ہیں، اس کی قدر کرے، اس رات میں جاگے، اس رات کو پالے، اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، تو حقیقت میں یہ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے پہلی امتوں کو میسر نہیں ہوئی، بلکہ یہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، جو قدر کی رات، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص میری امت کو ہی مرحمت فرمائی۔ اس سے پہلے کسی لوگوں کو، کسی امت کو یہ رات میسر نہیں ہوئی۔ تو اس لیے حقیقت میں یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہم لوگوں کے لیے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس رات سے نوازا ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس رات کا جو ہے سبب کیا ہوا، اس انعام کا سبب کیا بنا۔ تو اس بارے میں مختلف روایات ہے۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، بہت ان کی عمریں تھی۔ تو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، عموماً 60-70 سال۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رنج ہوا کہ میری امت عبادت کرنے میں، آگے بڑھنے میں، نیک کام کرنے میں دوسری امتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو اس کی تلافی میں اللہ رب العزت نے اس رات کا نزول فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو 10 راتیں میسر ہو جائے۔ جنہوں نے شب قدر کی راتوں کو، 10 راتوں کو پا لیا، تو گویا کہ اس نے 833 برس 4 ماہ کا زمانہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزار دیا۔ بعض روایات سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ اس نے 1000 مہینوں تک، 1000 برس تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب یہ سنا تو ان کو رشک ہوا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل میں سے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، ان 4 حضرات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت فرمائی، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حاضر خدمت ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سورہ قدر مکمل سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا، اسی شب قدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سورت سنائی گئی کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں جو ہے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اور روح اترتی ہے اپنے رب کی طرف سے ہر امر خیر کو لے کر۔ اس صورت میں ایک لفظ آیا ہے والروح،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو والروح سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جو ہے ایک فرشتہ ہے، ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جس کے سامنے تمام زمین و آسمان ایک لقمے کے برابر ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایک مخصوص جماعت ہے، فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو لیلۃ القدر میں ہی فرشتوں کو نظر آتی ہے، باقی دنوں میں، باقی ایام میں نظر نہیں آتی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ایک مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں لیکن نہ وہ فرشتے ہیں اور نہ ہی انسان ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو اس رات میں خاص طور پہ جو ہے امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت دنیا پر اترتی ہے، دنیا میں آتی ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ والروح، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کو بتانا مقصود ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ میں جو ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، یعنی اس رات میں سلامتی رہتی ہے۔ فرشتوں کی جو بڑی جماعت دنیا میں تشریف لاتی ہے، وہ جو حضرات اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور اس میں قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ ہے سلام، کہ یہ رات جو ہے سراپا سلامتی ہے ہر شرور و فساد وغیرہ سے، یہ اس رات کے اندر ہر فساد سے جو ہے امن رہتا ہے، اس رات میں کوئی فساد نہیں رہتا ہے۔ بہرحال دونوں قول ہو سکتے ہیں۔ یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، یعنی یہ رات کوئی رات کے کسی ایک حصے میں ہی مخصوص نہیں رہتی کہ 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک، بلکہ پوری رات، یہ شب قدر کی رات جو ہوتی ہے پوری رات رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ بہرحال شب قدر کی جو رات ہوتی ہے یہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ یہ رات جو ہے قیامت تک رہے گی، ہر کسی کے لیے یہ رات عام ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بھی اگر ہم لوگ کوشش کریں گے، تلاش کریں گے تو اس رات کو پالیں گے۔ اس رات کی تعین کے بارے میں جو ہے کوئی متعین دن مخصوص نہیں ہے کہ یہ فلاں رات میں ہی ہوگی، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں پر یہ مشہور ہے کہ 27ویں رات کو ہی اکثر و بیشتر حضرات جاگتے ہیں اور اس رات کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رات جو ہے اس کی تعین جو ہے یہ کب ہے، یہ تعین اٹھا لی گئی ہے، بلکہ رمضان کے مہینے میں اس رات کو تلاش کرے، اور رمضان کے مہینے میں بھی اخیر عشرے میں تلاش کرے، اور اخیر عشرے میں بھی بطور خاص طاق راتوں میں تلاش کرے۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں رات کو اس رات کو خاص طور پہ تلاش کرے، کیونکہ شب قدر کی تعین کے متعلق 50 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں، اور 21 میں کہتا ہے، کوئی 23 میں، کوئی 25، کوئی 27، کوئی 29، اور کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مکمل مہینے میں یہ رات جو ہے دائر رہتی ہے، کوئی اخیر عشرے میں، کوئی پہلے عشرے میں۔ بہرحال بہت سارے اقوال ہیں، 50 سے زائد اقوال ہے، لیکن مشہور جو ہے زیادہ تر جو ہمارے علماء کا رجحان ہے وہ طاق راتوں میں ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں، ان 5 راتوں میں خاص طور پہ تلاش کرے، بلکہ ایک رات پر ہی اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائے، جیسے کہ 27ویں رات میں تلاش کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ 5 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ کسی بھی رات میں یہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو یہ رات مل گئی، یہ رات اس نے عبادت میں گزار دیا، تو گویا کہ اس نے 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ اس نے عبادت میں گزار دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں تراویح 20واں رمضان، یا 23ویں تراویح 22واں رمضان، یا 25ویں تراویح 24واں رمضان، یا 27ویں تراویح 26واں رمضان، یا 29ویں تراویح 28واں رمضان، ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر مجھے یہ رات دستیاب ہو جائے، مل جائے، تو میں کیا پڑھوں؟ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی، یہ کہ آپ یہ دعا پڑھے، اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی۔
یہ نہایت جامع دعا ہے، ہر کسی کو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہرحال شب قدر کی تعین کے بارے میں کوئی متعین قول نہیں ہے، اس کو جو ہے ہمیں طاق راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے تلاش کرنا چاہیے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، سکت ہے، یہ نہیں کہ پوری رات ہی آپ جاگے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے کم سے کم طاق راتوں میں سے رات کو تلاش کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ رات آپ سے فوت ہو جائے، آپ سے چھوٹ جائے اور پھر آپ افسوس کریں۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو یہ رات تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ بڑی فضیلت کی حامل ہے یہ رات، ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ کوشش کرنے سے ہم لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ رات ہمیں ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ رات خود بھی تلاش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس رات میں جو ہے اس کی فضیلت بتانی ہے ہم لوگوں کو۔ بہرحال اس رات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو خاص طور پہ ہم لوگوں کو اس رات میں انفرادی طور پہ عبادت کرنی ہے۔ جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، اس کی میں نے ویڈیو پیچھے بنا رکھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، نوافل نماز پڑھیں، اسی طریقے سے آپ ذکر و اذکار کریں۔ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، نماز نہیں پڑھنی آتی، تو کم سے کم اس رات میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ چیز یہ تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی تو کم سے کم یہ ذکر و اذکار تو کرے، تاکہ یہ رات جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے عبادت میں شمار ہو جائے، آپ لوگوں کو بھی اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں ضرور مرحمت فرمائے۔